السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حفیظ آن لائن قرآن اکیڈمی۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھنا سیکھیں گے پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 66 سے 70 تک تجوید کے ساتھ یعنی رولز کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھنا سیکھیں گے۔ کلاس کے آغاز سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آئیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر ریپیٹ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ آل عمران مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم، یہاں پہ ہا انتم ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ ہا ایک الگ کلمہ ہے اور انتم ایک الگ کلمہ ہے۔ ہا کے اوپر یہاں پہ کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر کے بعد یہ والا جو حمزہ ہے الگ کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پہ جو مد ہوگی وہ مد منفصل ہوگی۔ مد منفصل کو 3 سیکنڈ کھینچ کر ادا کریں گے، یعنی ہا کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ نون ہے، نون کے اوپر جزم کا سائن ہے، جس حرف کے اوپر جزم کا سائن ہوگا وہ حرف ساکن ہوگا۔ ساکن حرف خود حرکت نہیں کرتا بلکہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ نون کو پیچھے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد آگے تا ہے، تا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفا والا غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ غنہ کرتے وقت نون کو ہم یہاں پہ چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پہ میم ساکن ہے تو میم کو پیچھے تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ہا انتم ہؤلائی، یہاں پہ بھی ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو یہاں پہ بھی ہا جو ہے ایک الگ کلمہ ہے اور اولائی یہ ایک الگ کلمہ ہے۔ تو ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر کے بعد حمزہ الگ کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی جو مد ہوگی وہ مد منفصل ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی ہا کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پہ الف مدہ ہے۔ اب یہاں پہ الف مدہ کے بعد یہاں پہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تھا، تو یہاں پہ جو مد بنی وہ مد منفصل تھی۔ اب یہاں پہ الف مدہ کے بعد یہ والا جو حمزہ ہے ایک ہی کلمے میں ہے، یعنی کہ اسی کے ساتھ ہے، تو ایک ہی کلمے میں حمزہ آنے کی وجہ سے اب یہاں پہ جو مد ہوگی وہ مد متصل ہوگی۔ تو مد متصل کو 3 سے 4 سیکنڈ کھینچ کر ادا کریں گے، یعنی لام کو 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہؤلائی ہا انتم ہؤلائی حاججتم، جیم حروف قلقلہ میں سے تو جیم کے اوپر یہاں پہ قلقلہ خوب ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ حاججتم فیما لکم بہ، میم ساکن کے بعد یہاں پہ با ہے تو یہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے تو ہا کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کریں گے۔ فیما لکم بہ علم فلم، میم کے اوپر یہاں پہ دو پیش ہے، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد آگے فا حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ اخفا والا غنہ کریں گے۔ علم فلم تحاجون، الف سے پہلے ہا کے اوپر یہاں پہ زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کے بعد جیم کے اوپر یہاں پہ جو تشدید کا سائن ہے اس کو سکون اصلی بھی کہتے ہیں، تو الف مدہ کے بعد سکون اصلی آنے کی وجہ سے اب یہاں پہ جو مد ہوگی وہ مد لازم ہوگی۔ مد لازم کو بھی 3 سے 4 سیکنڈ کھینچ کر ادا کریں گے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ
میم ساکن کے بعد پھر یہاں پہ با ہے تو یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے. فیما لیس لکم به علم. یہاں پہ تو ہے وف مطلق کا سائن وف کرنا بہتر ہے. وف کرنے کی صورت میں یہاں پہ میم کو ساکن کریں گے. اگر یہاں پہ وف نہیں کریں گے تو میم کو آگے واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ساتھ ادغام والا غنہ بھی کریں گے. لیکن یہاں پہ وف کرنا بہتر ہے. وف کرنے کی صورت میں میم کو ساکن کریں گے. لَكُم بِهِ علم. وف کی صورت میں علم. لَكُم بِهِ علم. میم کی آواز آئے گی اور دو پیش کو نہیں پڑھیں گے. واللہ. اللہ عز و جل کے نام کو یہاں پہ پر پڑھیں گے کیونکہ پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے. واللہ یعلم وانتم. نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں اخفا والا غنہ کریں گے. وانتم لا تعلمون. وف تام کی علامت ہے تو وف کرنے کی صورت میں یہاں پہ نون کو ساکن کریں گے. لا تعلمون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراہیم. با حروف کلکلہ میں سے تو با کے اوپر یہاں پہ کلکلہ کریں گے. را کے اوپر یہاں پہ کھڑا زبر ہے تو را کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے اور را کو یہاں پہ پر پڑھیں گے. ابراہیم یہودیاں. واو ساکن سے پہلے ہا کے اوپر پیش ہے تو یہاں پہ واو مدہ ہے تو یہاں پہ ہا کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کریں گے. یا کے اوپر یہاں پہ تشدید ہے. جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے وہ حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی ذاتی حرکت کی وجہ سے. یہاں پہ یا کے اوپر دو زبر ہیں. دو زبر کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد یہ والا جو واو ہے حروف جرملون میں سے تو یہاں پہ ادغام ہوگا یعنی کہ ادغام والا غنہ کر کے پڑھیں گے. یہودیاں ولا نصرانیاں. یہاں پہ بھی واو کے اوپر تشدید ہے تو واو کو یہاں پہ دو مرتبہ پڑھیں گے اور ادغام والا غنہ بھی کریں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے تو صاد کو یہاں پہ پر پڑھیں گے. را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے لیکن را کے اوپر یہاں پہ زبر ہے تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے. الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہے تو را کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کریں گے. یا ہے یا کے اوپر دو زبر ہے. دو زبر کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد آگے واو ہے تو یہاں پہ بھی ادغام والا غنہ کر کے پڑھیں گے. یہودیاں ولا نصرانیاں ولکن کان. لام کے اوپر یہاں پہ کھڑا زبر ہے تو لام کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کریں گے. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ اخفا والا غنہ کریں گے. ولا نصرانیاں ولکن کان حنیفا مسلما. میم کے اوپر یہاں پہ تشدید ہے. میم مشدد ہے تو میم مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں میم کے اوپر غنہ کر کے پڑھیں گے. آگے یہاں پہ طوا ہے. وف مطلق کا سائن وف کرنا بہتر ہے. وف کرنے کی صورت میں یہاں پہ میم کے اوپر دو زبر ہیں. وف کی صورت میں دو زبر کو ہم ایک الف سے بدل کر پڑھیں گے. حنیفا مسلما. اگر ملا کر پڑھیں گے تو میم کو آگے واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ادغام والا غنہ بھی کریں گے. لیکن وف کرنا بہتر ہے تو وف کرنے کی صورت میں دو زبر کو ایک الف سے بدل کر پڑھیں گے. حنیفا مسلما وما كان
من المشرکین، وقف تام کی علامت ہے تو وقف کرنے کی صورت میں نون کو ساکن کریں گے. وما كان من المشرکین، مشرکین. ان، نون کے اوپر یہاں پہ تشدید ہے، نون مشدد ہے. میم مشدد کی طرح نون مشدد کے اوپر بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں نون کے اوپر غنہ کر کے پڑھیں گے. ان اولن ناسی، نون مشدد ہے تو نون کے اوپر غنہ کریں گے. الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہے تو نون کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کریں گے. ان اولن ناسی بِإِبْرَاهِيمَ، با حروف کلکلہ میں سے تو با کے اوپر کلکلہ کریں گے، را کو پر بھی پڑھیں گے اور را کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کریں گے. بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، تا کے اوپر یہاں پہ تشدید ہے تو تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ تا کو پیچھے نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور پھر تا کے اوپر جو زبر ہے دوسری مرتبہ تا کو اپنی زبر کے ساتھ پڑھیں گے. لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ، ہا کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہاں پہ کھڑا زبر ہے، نون مشدد ہے تو نون کے اوپر یہاں پہ غنہ کریں گے. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، تو ہے وقف مطلق کا سائن، وقف کرنا بہتر ہے. وقف کرنے کی صورت میں واو پہلے سے ہی ساکن ہے تو ساکن حرف وقف کی صورت میں اپنی حالت چینج نہیں کرتا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ عز و جل کے نام کو یہاں پہ پر پڑھیں گے کیونکہ پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو اس لیے اللہ عز و جل کے نام کو یہاں پہ موٹا کر کے ادا کریں گے. یہاں پہ ساکن حمزہ ہے، ساکنہ حمزہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر ادا کرتے ہیں تو یہاں پہ ساکن حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. وقف تام کی علامت ہے، وقف کرنے کی صورت میں نون کو یہاں پہ ساکن کریں گے. واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تو حروف مستعلیہ میں سے تو تو کو یہاں پہ پر پڑھیں گے. الف سے پہلے تو کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہے. الف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پہ جو مد بنے گی وہ مد متصل ہوگی. مد متصل کو 3 سے 4 سیکنڈ کھینچ کر ادا کریں گے، یعنی تو کو 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے. تو حروف مستعلیہ میں سے تو کو یہاں پہ پر بھی پڑھیں گے. تو کے اوپر تشدید ہے تو کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پیچھے ملا کر دال کے ساتھ اور پھر ایک مرتبہ اپنی ذاتی حرکت کی وجہ سے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، ضاد حروف مستعلیہ میں سے تو ضاد کو یہاں پہ پر پڑھیں گے. تو ہے وقف مطلق کا سائن، وقف کرنے کی صورت میں میم پہلے سے ساکن ہے تو ساکن ہی پڑھا جائے گا. لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہاں پہ مد منفصل کا سائن ہے تو لام کو 3 سیکنڈ کھینچ کر ادا کریں گے. نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ اخفا والا غنہ کریں گے. إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ،
را کے اوپر یہاں پہ پیش ہے تو را کو یہاں پہ پر پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہو تو وہاں پہ واو مدہ ہوتا ہے، تو واو مدہ ہونے کی وجہ سے را کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کریں گے، وقف تام کی علامت ہے، تو نون کو یہاں پہ ساکن کریں گے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، حمزہ اور یا دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو دونوں کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے۔ اللہ عز و جل کے نام کو یہاں پہ باریک پڑھیں گے کیونکہ پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ تو ان آیات کریمہ کو ایک ساتھ تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری کلاس کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔